بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آج یہ لوکل کاؤنسلز کے فنکشن میں آیا ہوں. بہت طویل عرصہ سے لوکل کاؤنسل سے میرا ریلیشن شپ ہے. سب سے پہلے مجھے یاد ہے کہ جب سلمان تاثیر مرحوم نے ایک پوری ایفرٹ کی تھی اس وقت ڈسٹرکٹ ناظمز کو اکٹھا کرنے کی اور پھر تحصیل ناظمز کو اکٹھا کرنے کی، تو اس وقت یہ سارا جو اکٹھ ہے یہ ہوا اور بڑا افیکٹو ہوا. سمپل جو پرابلمز ہیں یا جو ایشوز ہیں، یہ سب سے اہم موضوع ہے میں سمجھتا ہوں ہماری گورننس کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کل بھی بلکہ وزیر اعظم صاحب سے ہماری یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم پی ٹی آئی کی حکومت کی ایک غلطی دیکھیں ان دا ہائنڈ سائٹ کہ جو ہمارے لیے بہت ہمیں جس کا نقصان پہنچا، وہ یہ تھا جو ہم نے لوکل گورنمنٹ الیکشنز جو ہیں وہ پہلے سال میں نہیں کرائے. یہ سب سے بڑی غلطی تھی جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی. اچھا، اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ عمران خان پہلے دن سے کنونس ہیں اور پہلے دن سے کنونس تھے کہ اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ کے بغیر ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. وہ کیوں کنونس تھے؟ دیکھیں، اگر آپ تاریخ کو دیکھیں یا اگر آپ ہسٹری کو جب دیکھتے ہیں، ہسٹری آف گورننس کو دیکھتے ہیں، تو دنیا میں کیا ہوتا تھا؟ دنیا میں ٹاپ ٹو باٹم اپروچ تھی. یعنی اوپر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ سب لوگوں کو نیچے جو ہے سب لوگ اس کی طرف دیکھتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو بادشاہ تھے ہمارے ہاں، مختلف بادشاہوں کے سب سے پہلے جب تک میگنا کارٹا نہیں آیا تھا 1225 26 27 تک، یا اس سے پہلے جو ہماری اولڈ ڈیموکریسیز تھیں، جب جمہوریت شروع ہوئی لاطینی لیٹن ملکوں میں، اس کے بعد جو ایوولوشن آیا گریکس میں، جو جمہوریت کا آغاز ہوا، پھر اس کے بعد درمیان میں پھر رستہ کٹ گیا، پھر 1516 سے لے کے 1226 تک جب میگنا کارٹا کا ایک پورا دور ہوا، تو پھر ہماری یہ جو ماڈرن ڈیموکریسی ہے یہ ہمارے سامنے ہے. اس وقت بھی اس وقت اور بلکہ ہمارے ہاں یہاں ہندوستان میں تو آخر تک 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی، اس وقت بھی جو بادشاہ تھے ان کو ذل سبحانی کہا جاتا تھا، شیڈو آف دا گاڈ. وہ اپنے ڈیوائن رائٹ کے تحت حکومت کرتے تھے. یہ فلانا بادشاہ چونکہ اس کا باپ بادشاہ تھا، اس کا باپ بادشاہ تھا، اس کا ڈیوائن رائٹ ہے کہ وہ حکومت کرے، اور تمام جو سبجیکٹ ہے وہ اس کے بلڈ لائن کی وجہ سے اس کے پیچھے چلتی تھی. تو حکومت جو ہے وہ ٹاپ پہ بیٹھتی تھی، بیکاز شیڈو آف دا گاڈ، ذل سبحانی جو ہے وہ اوپر بیٹھتے تھے اور ساری حکومت نیچے تھی اور لوگ سارے ان کی طرف دیکھتے تھے. پھر جب جدید جمہوریت آئی اور لوگوں کو یہ خیال آیا کہ نہیں، سب سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا بہت سارے دوستوں کو بل آف رائٹس منظور ہوا 1617ویں صدی میں. تو جو برطانوی پارلیمنٹ تھی اس میں یہ آ گیا کہ نہیں، جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ بادشاہ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کرے گا. ٹیکس لگانے کا جو اختیار ہے بادشاہ کو وہ نمائندوں کے بغیر نہیں ہوگا. تو تمام جو ہماری بحث ہوئی رائٹس کے اوپر، حقوق کے اوپر، وہ ٹیکس لگانے سے شروع ہوئی کہ ٹیکس تب لگے گا جب عوام کے منتخب نمائندے ٹیکس کی اجازت دیں گے. تو یہ ایک ماڈرن ڈیموکریسی کی جو ابتدا ہوئی یہ ہماری تقریباً 17ویں صدی سے ہوئی، جب پارلیمان جو برطانیہ کی ہے وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ ٹیکسیشن کا اختیار بادشاہ کا جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو لوگوں کی اپروول کے. لوگ مانیں گے تو آپ ٹیکس لگائیں گے، اور اس کے بعد پھر بادشاہ کا اختیار جو ہے وہ کم ہوتا گیا. جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے اس کی جو سب سے جو ماڈرن فارم ہے، کیونکہ جب بادشاہ کا اختیار کم ہوتا گیا اور عوام پاورفل ہوتے گئے، تو جمہوریت میں پھر یہ ہو گیا کہ ٹاپ ٹو باٹم اپروچ کے بجائے باٹم ٹو ٹاپ اپروچ ہو گئی. لہذا اب حکومت جو ماڈرن گورنمنٹ ہے اس کو نیچے سے اوپر دیکھنا ہوگا، اوپر سے نیچے نہیں دیکھنا ہوگا. اور نیچے سے اوپر دیکھنے کی جو سب سے کلاسک، سب سے بہترین، سب سے زبردست نظام ہے وہ لوکل گورنمنٹس کا نظام ہے. اب ہمارا آئین بڑا واضح ہے. ہمارے آئین میں جب میں سب سے پہلے تو جب آپ کو یاد ہے 2006 کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ آیا، وہ بڑا ریولوشنری ایکٹ تھا. جو پرویز مشرف صاحب نے اس وقت اس کے اوپر کام کیا تھا، اس حکومت نے وہ کام کیا تھا، 2002 میں یہ شروع ہوا، پھر 2006 میں یہ لاگو ہوا. زبردست سسٹم تھا، لیکن اس میں بہت بڑی ایک خامی تھی.
اس میں خامی یہ تھی کہ صوبوں کے اختیار ڈیوالو کر دیے گئے لیکن مرکز سے صوبوں کے اختیار ڈیوالو نہیں ہوئے، لہٰذا جو صوبے تھے ان کو ایک وہ تشنگی رہ گئی کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ 18ویں ترمیم نے آ کے یہ کیا کہ انہوں نے جو یہ خامی تھی جو نیشنل سے صوبوں میں ڈیولوشن ہونی تھی وہ وفاقی حکومت سے انہوں نے صوبوں میں ڈیولوشن کر دی، لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی جو زیادتی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو صوبوں کے اختیار جو 2006 میں ڈیوالو ہوئے تھے وہ صوبوں نے نیچے سے اوپر لے لیے، تو جو ڈیولوشن کا فائدہ ہونا چاہیے تھا 18ویں ترمیم کے نتیجے میں وہ لوگوں کو پہنچ ہی نہیں سکا۔ اب آپ دیکھیے اس کا اگر پاکستان کی گورننس کا اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے تو وہ یہ آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن نہ ہونا ہے۔ آرٹیکل 140A کیا کہتا ہے؟ ہم سارے پاکستان سے ٹیکس اکٹھے ہوتے ہیں، فیڈرل حکومت کے پاس آتے ہیں، فیڈرل حکومت کے پاس سے یہ ٹیکس 60% کے قریب 57.86% کے قریب یہ ٹیکس واپس صوبوں کو چلے جاتے ہیں۔ صرف 3 سالوں میں پنجاب کو تقریباً 2300-2400 ارب روپیہ نیچے گیا ہے، سندھ کو تقریباً 1700 ارب روپیہ جو ہے وہ گیا ہے، بلوچستان کی آبادی فیصل آباد ڈویژن کی آبادی کے لگ بھگ ہے، اتنے کی تقریباً ان کی آبادی ہے، ان کو تقریباً 700 ارب روپیہ جو ہے وہ نیچے گیا۔ اسی طرح سے خیبر پختونخوا کو تقریباً 900,000 ارب روپیہ جو ہے وہ نیچے گیا۔ لیکن ہو کیا رہا؟ لوکل گورنمنٹ کی سب سے بڑی مخالفت اس وقت کہاں سے آ رہی ہے؟ چیف منسٹرز کی طرف سے، کیونکہ جو پرابلم آ رہی ہے یہ ہے کہ جب اتنا پیسہ فیڈرل گورنمنٹ سے نیچے چلا گیا اور وہاں پہ وہ سٹک ہو گیا چیف منسٹرز آفس میں، اور دوسرا پھر پرابلم آ جاتا ہے ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز راضی ہی نہیں ہے کہ وہ پولیس اور ٹھیکیدار اور پٹواری سے اوپر سوچ رکھے۔ جب تک ہم اپنی سوچ کو اپنے پاؤں سے آگے نہیں کریں، جب تک ہم اپنی سوچ کو اپنے پاؤں سے آگے سوچنے کی صلاحیت پیدا نہیں کریں گے ملک کیسے اوپر جائے گا؟ اتنا پیسہ جو ہے، جو کل بھی ہم سندھ میں گئے ہیں، اب آپ دیکھیے سندھ میں ایک تو آپ نے 1700-1800 ارب روپیہ آپ نے دے دیا این ایف سی ایوارڈ کے حصے کے طور کے اوپر، پھر کراچی میں ظاہر ہے کراچی میں پی ٹی آئی جیتی ہے، کراچی میں جو سندھ حکومت ہے وہ 1 روپیہ خرچ نہیں کرتی، لہٰذا وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، ہمیں تو آپ کو جو ہے وہ ہمیں آپ کو ٹیک کیئر کرنی چاہیے، لہٰذا پی ٹی آئی کو اس پولیٹیکل پریشر کے اندر کراچی کو ایکسٹرا پیسے 1100 ارب روپیہ فیڈرل گورنمنٹ نے اٹھا کے کراچی میں اور لگا دیا، آپ نے کے سی آر بنا دی، آپ نے نالے صاف کر دیے، آپ نے کہا لوکل گورنمنٹ کے سارے سسٹم جو ہیں وہ ہم ٹھیک کریں گے، لیکن مجھے اب بتائیے اسلام آباد سے بیٹھ کے کراچی کے مسئلے جو ہیں وہ کیسے آپ حل کر سکتے ہیں؟ اس کا واحد اور دوسری پھر بڑی پرابلم یہ ہے، سپریم کورٹ میں ہماری عدالتوں میں بھی روزانہ کیسز جائیں گے، اس کے اوپر باتیں ہوں گی، جو ریئل کیسز جن کا امپیکٹ آنا ہے اس کی طرف انفارچونیٹلی کوئی ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ 140A کے اوپر خود عمران خان صاحب کی جو پٹیشن ہے وہ پینڈنگ ہے، میرا خیال ہے کم از کم 8 سال ہو گئے ہیں، 6 سال ہو گئے ہیں، ہمیں اس کی پٹیشن کی وہ لگنے کو نہیں دیتی۔ میرے خیال میں I can be totally wrong، پارلیمنٹ کے نے آرٹیکل 140A پاس کر دیا ہے، اب یہ قانون جب تک سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو انٹرپریٹ نہیں کرے گی، اب اس وقت نظام کیا ہے، آپ این ایف سی ایوارڈ میں پیسے جمع کرتے ہیں، پیسے صوبوں میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، آگے پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہی نہیں ہو رہا۔ سرحد کے پی نے جو ہے وہ تھوڑا بہت کے پی میں یہ ہوا ہے کہ اس میں انہوں نے ایک نظام وضع کیا ہے، باقی تو تینوں صوبوں میں پروونشل فائنانس ایوارڈ ہی نہیں ہو رہا۔ جب پروونشل فائنانس ایوارڈ نہیں ہو رہا تو پھر گلے پیدا ہوتے ہیں، ایک ضلع کہتا ہے کہ آپ نے اس کو زیادہ دے دیے، فلانے کو زیادہ، جس طرح آپ نے دیکھا پچھلے دور میں شہباز شریف صاحب نے تقریباً جو پنجاب کا بجٹ تھا اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ خالی لاہور کے اوپر خرچ ہو گیا، باقی سارے صوبے۔ اب مطلب آپ بتائیے، یہ جو ٹرین بننا ہے یہ زبردست ہے، سڑکیں بننا جو ہے وہ زبردست کام ہے، لیکن آپ لاہور میں ٹرین لگا دیا، آپ نے $260 ملین اس کے اوپر خرچ کر دیے، اس کا جو
کرایہ پورا نہیں ہو رہا, سبسڈی آپ ہم سے جیلم سے, لیا سے, چکوال سے لے کے پیسے لاہور کے اس میں پروجیکٹ میں دے رہے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تہران اس کے مقابلے کے اوپر ابھی سینکشن ہے, ایران کے اوپر سینکشنز ہیں, اور تہران اس کے باوجود $500 ملین سال کا اپنا جنریٹ کرتا ہے اور اپنے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرتا ہے. اسی طریقے سے بمبئی $1 بلین جو ہے وہ سال کا اکٹھا کرتا ہے. لیکن ہمارے جو بڑے شہر ہیں ان میں نہ لوگوں کو کوئی پرابلم ہے کہ وہ اپنی کوئی ٹیکسیشن کا نظام بنائیں, نہ ہی ہمارے خرچنے کا کوئی پرابلم ہے. لہٰذا میری نظر میں جو کور ایشو ہے پاکستان کی گورننس کا, اور اسپیشلی ہماری پروونشل, اور اس کا صوبوں میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. دیکھیں مثال کے طور کے اوپر اگر پنڈی بھٹیا میں کوئی ہسپتال میں ڈاکٹر نہیں ہے تو اس کا رسپانسبل چیف منسٹر ہے, اصولاً نہیں ہونا چاہیے. جو حافظ آباد کا میئر ہے اس کو ہونا چاہیے اس کا رسپانسبل. اسی طرح سے اگر آپ کے ملتان میں کوئی پرابلم ہے, یا فار ایگزامپل اگر آپ کا چاغی میں جو ہے وہ اسکول نہیں چل رہے, تو کوئٹہ میں بیٹھا ہوا چیف منسٹر چاغی کے مسئلے کو کیسے وہ جو اس کو تو پہنچتے پہنچتے جو ہیں وہ 2 سال لگ جائیں گے. سو میری نظر میں پاکستان میں ہماری بیٹھمی میں محمود الرشید صاحب بیٹھے ہیں, جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے دھکا لگایا ہے لاء کو, اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس طرف جائیں گے. لیکن جو ول عدالتوں کی طرف سے, جو ول ہماری پارلیمان کی طرف سے لوکل گورنمنٹ کے لیے ظاہر ہونی چاہیے, وہ انفارچونیٹلی موجود نہیں ہے. اور جو بناتے بھی ہیں, اب جیسے کہ سندھ کا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے, یا یہ جو پنجاب کا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ختم کیا ہے, یہ ہو نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان میں نہ کوئی آپ نے اختیار دیا, نہ آپ نے کوئی پیسے دیے, نہ آپ تو کٹ پتلی ہیں سارے کے سارے جس نظام میں آپ نے رکھا ہوا ہے. سو پرائمری پرابلم از ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم پاکستان کے آئین کی ڈیمانڈ ہے, پاکستان کے لوگوں کے مسائل کا حل ہے, اور یہ ایک فیوچرسٹک نظام ہے جس کے لیے میرے خیال میں پاکستان کے ہر فرد کو جو سیاسی شعور رکھتا ہے کوشش کرنی چاہیے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. جناب میاں محمود الرشید صاحب, وزیر بلدیات پنجاب. جناب زاہد اقبال چودھری صاحب, چیئرمین لوکل کونسلز ایسوسی ایشن پنجاب. جناب عابد حسین لیڈی صاحب, پریزیڈنٹ لوکل کونسل بلوچستان. جناب حمایت اللہ ماہر, پریزیڈنٹ لوکل کونسل ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا. محترمہ فوزیہ خالد وڑائچ صاحبہ, پریزیڈنٹ LCA پنجاب. سید کمیل حیدر شاہ, پریزیڈنٹ LCA سندھ. اور میاں راجن سلطان پیرزادہ صاحب, پریزیڈنٹ ADLG. سب سے پہلے تو میں زاہد صاحب آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا. وہ اس سے پہلے اناؤنسر نے کہا کہ ان کی بہت مصروفیات ہیں, اور یہ ایک روایتی سی چیز ہوتی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کل تک مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے آج یہاں پہ آنا ہے. اور اس لیے آج ایک ہائی کورٹ کی طرف سے مینڈیٹڈ الیکشن ہو رہا ہے بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کا, جہاں مجھے پریزائڈ کرنا ہے. تو یہ صرف لفاظی کی حد تک نہیں ہے کہ بہت گناگو مصروفیات اور ان سے ٹائم نکالا. یہ اس آج کے دن واقعی حقیقت ہے کہ ورنہ میرا تو بڑی خواہش تھی کہ اس کانفرنس میں میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوتا. مقامی حکومتیں ہم سب کے لیے بہت اہم ہیں, لیکن میرا بڑی دیر سے اس میں دلچسپی ہے. میں نے بہت کچھ لکھا ہے مقامی حکومتوں پر, اور اس لیے یہ کانفرنس جو ہے یہ بہت اہم ہے. آج آپ سارے ملک سے تشریف لائے ہیں اسلام آباد میں, اور یہ بھی اچھا ہے کہ ہر ملک کے ہر کونے سے لوگوں کو اسلام آباد آنا چاہیے, اور آ کے ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جو اس کے ساری چیزیں ہیں ان کو بھی قریب سے دیکھنے چاہیے, اور اپنے خیالات سے بھی ہمیں مستفید کرنا چاہیے. جو پہلی تو بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اور ہماری حکومت اس پہ کبھی یقین رکھتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے بغیر جمہوریت جو ہے وہ نامکمل ہے. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں جب ہماری حکومت تھی خیبر پختونخوا میں, تو وہاں پہ پورا ایک نظام مقامی حکومت کا بنایا گیا, اور سب سے پہلی دفعہ
ولیج کاؤنسل یعنی کہ گاؤں کی سطح پر مقامی حکومت کا ایک تجربہ کیا گیا اور جس سے بہت فائدہ ہوا. ڈائریکٹ فنڈز کی ٹرانسفر ہوئی ولیج کاؤنسلز کو. جو ابھی ڈیلے ہوا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ 2 ایشوز ایسے ہیں جو کہ جن کے اوپر آپ ڈیلیبریٹ کریں اگلے 2 دنوں پہ اور اس کے سوچ و بچار کریں. ایک ایشو ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے. ہم نے مختلف ایکسپیریمنٹس کیے ہیں. یونین کاؤنسلز ایوب خان کے زمانے سے بنی, پھر اس کے بعد کئی دفعہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل تو تھی ہی, ڈویژنل کاؤنسلز بھی بنی مجھے یاد ہے. اور سو وہ جو اسٹرکچر ہے کہ ایگزیکٹلی اسٹرکچر کیا ہوگا اس کے اوپر ہماری پچھلے 60-70 سال سے ایک گفتگو, ایک ڈبیٹ جو ہے وہ جاری ہے. اور ہمارے حکومت میں آنے کے بعد بھی یہ ڈبیٹ جو تھی وہ جاری رہی. اور ابھی آپ کو میاں محمود الرشید صاحب بتائیں گے کہ وہ اب ڈبیٹ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے. اور انشاءاللہ ایک گاؤں کی سطح پر ایک کونسل ہوگی, پھر تحصیل پہ سطح پہ ہوگی, اور پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوگی. تو اس کی تفصیلات اب میاں صاحب آپ کو بتائیں گے. لیکن یہ اب پکی بات ہے کہ الیکشن جو ہے انشاءاللہ تعالی لوکل گورنمنٹ کا وہ مارچ اپریل میں ہو جائے گا. سو اس لیے جو آپ میں سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تیاری کریں, محنت کریں, گلیوں میں جائیں, گھروں میں جائیں, گاؤں میں جائیں, لوگوں سے رابطہ کریں, کیونکہ اب الیکشن جو ہے وہ ہمارا قوی ارادہ ہے کہ یہ الیکشن کرنا ہے. دوسرا مسئلہ جو لوکل گورنمنٹ کا, اور شاید جاوید صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ یہ چیز کو ابھی تک صحیح طرح طے نہیں. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فنکشن ہے, یعنی کہ کون سی سطح پہ کون سا کام کیا جائے گا, اس کے اوپر بھی بہت ساری ڈبیٹ ہے. صوبائی حکومت کیا کرے گی, ضلعی جو کونسل ہے یا حکومت ہے وہ کیا کرے گی, تحصیل کی سطح پہ کیا ہوگا, گاؤں کی سطح پہ کیا ہوگا. سو اختیارات کی جو تقسیم ہے یہ آسان کام نہیں ہے. آپ میں سے بیشتر لوگ سیاسی ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اختیارات کے اوپر کتنا جھگڑا ہوتا ہے. تو یہ تو بہت بڑی ایک ایکسرسائز ہے کہ جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت یہ کرے گی اور ضلعی کی کونسل جو ہے وہ یہ کرے گی, یا ضلعی حکومت یہ کرے گی. تو بہت بڑا ایک اس میں, اور ہمارے پاس کئی ایگزامپلز ہیں. مشرف کے پیریڈ کا ایگزامپل ہے, اس سے پہلے کے ہیں, ایوب خان کے زمانے کے ہیں, پھر 80s میں لوکل کاؤنسلز بنی. تو یہ مختلف چیزیں جو ہیں, پر فنکشنز کی ڈیسیژن جو ہے وہ ایک بہت اہم ڈیسیژن ہے, اور وہ بھی تقریباً طے ہو چکی ہے. اور اس کے بعد اس کی نوک پلک درست کی جا رہی ہے, اور اس کے بعد حلقہ بندیوں کا سلسلہ شروع ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی لوکل گورنمنٹ کا جو الیکشن ہے وہ مارچ اپریل تک ہو جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم افیکٹو نہیں ہوتا تو ہم عوام کی خدمت نہیں کر سکتے. مجھے اپنی زندگی میں مختلف حوالوں سے ضلع کی سطح پر اور تحصیل سطح پہ کام کرنے کا موقع ملا. جب کسی زمانے میں سرکاری ملازمت میں تھا تو میں کئی ضلعوں میں رہا اور تحصیلوں میں بھی رہا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1983 میں جب کہ ملک میں مارشل لاء تھا, میں اس وقت گجرانوالہ میں DC تھا, تو جب لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا اور اس کے بعد لوکل کاؤنسلز آئیں تو سب پہ عیاں ہو گیا کہ جو کام لوکل کاؤنسلز کر سکتی ہیں وہ بیوروکریسی نہیں کر سکتی. اس لیے کہ جو عوام کی نمائندگی ہے, جس طریقے سے ایک درد ہے اس شخص میں جو کہ عوام نے جس کو چوز کیا ہے اور جس کو کہا ہے کہ آپ جا کے ہمیں ریپرزینٹ کرو, وہ کسی سرکاری ملازم کے وہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے ڈیولپمنٹ جتنی بھی ہوئی ہے لوکل سطح پہ, چاہے وہ سڑکیں بننی ہیں, چاہے واٹر سپلائی ہے, چاہے سیوریج ہے, یا وہ زیادہ تر اس وقت ہوئی ہے جب کہ الیکٹڈ لوکل کاؤنسلز اور لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ ان پلیس رہی. تو اس کے بارے میں تو دو رائے ہے کوئی نہیں, اور یہ پرائم منسٹر عمران خان کو مکمل یقین ہے اس بات پہ. بلکہ میں تو کوئی سیکرٹ شیئر نہیں کروں گا اگر میں یہ کہوں کہ وہ تو پچھلے 1.5 سال سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ.
ہم ہی کوئی اپنے معاملات کو طے کرنے میں تھوڑا سا ہمیں ٹائم لگا، لیکن اب ہو جائے گا. تو انشاءاللہ یہ الیکشن ہوں گے، لوکل کونسل ہمارے، اور ہماری، میں یہ کہوں گا کہ ہماری گٹھی میں بھی ایک پارٹیسپیشن اور سیاست کہہ لیں، سیاست اتنی نہیں کہ لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنا، لوگوں کی خدمت کرنا. وہ میرے ایک بزرگ تھے جو کہ سیاست میں تھے، وہ کہتے تھے کہ بیٹا صبح میں اٹھوں اور 40-50 لوگ باہر نہ بیٹھے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں ناکام ہو گیا. سو یہ ایک خدمت خلق کا جذبہ ہے جو کہ ہم سب میں ہے، اور اسی لیے پارٹیسپیشن بہت زیادہ ہے. بلکہ جب ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں بھی رہی تو آپ دیکھیں کہ وہ جو غیر جمہوری حکمران تھے وہ کوشش کرتے تھے جمہوری ہونے کی، کہ جی لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کرا دو، یہ اپنی سرکاری پارٹیاں بنا کے اس کا الیکشن کرا دو. لیکن وہ بھی سارے کے سارے جاتے جمہوریت کی طرف تھے، اس لیے کہ جمہوریت ہماری روح میں ہے، اور جمہوریت کے بغیر ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے. تو اور جمہوریت جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک مقامی حکومت کا اور لوکل گورنمنٹ کا نظام جو ہے وہ نہ ہو. تو اس لیے میں آپ سب کو اسلام آباد میں جہاں ویلکم کرتا ہوں، وہاں میں امید کرتا ہوں کہ اگلے 2 دنوں میں آپ کی جو ڈیلیبریشنز ہوں گی، اس سے جو نتائج نکلیں گے اس سے ہم سب مستفید ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہمیں راستہ آپ دکھائیں گے اس کو ہم ضرور اپنے جو مشاوراتی عمل ہے اس میں لے کر آئیں گے. تو زاہد صاحب پھر آپ کا بہت بہت مہربانی، اور یہ بڑا نیکی کا کام ہے اور ہم اس کو سارے ویلکم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ جب آپ کے مشورے جو ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں تو جو بھی رزلٹ ہے اس کو ضرور دیکھیں گے. تو مجھے اجازت دیجیے، بہت خوشی ہو آپ سے مل کے، بڑی مہربانی، شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوکل باڈیز ایسوسی ایشن کے عہدیداران، ممبران، تمام صوبوں سے آئے ہوئے لوکل باڈیز کے نمائندے، خواتین و حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا یورپین یونین اور اس سے متعلق ادارے جو کہ اس کنونشن کو یا اس گیٹ ٹوگیدر کو سپورٹ کر رہے ہیں، پیٹرنائز کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان تمام جو آپ کے کی اسٹیک ہولڈرز ہیں، آپ کے جو نمائندے ہیں جنہوں نے یہ تقریب منعقد کی، جس کا بنیادی مقصد پاکستان میں لوکل گورنمنٹس کے قیام، ان کی افیکٹونیس، ان کی ایک کنٹینیوٹی کو اور قوانین کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے، تاکہ جمہوریت کا یہ جو ایک سب سے اہم ترین جو ایک جزو ہے وہ ہے لوکل گورنمنٹس. اس میں یہ ایک انٹرنیشنلی پروون، ثابت شدہ ایک فارمولا ہے، ایک سسٹم ہے، ایک ٹیئر ہے گورنمنٹ کا، جس کے بغیر کوئی بھی جمہوری ڈھانچہ مکمل نہیں ہو سکتا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بنیاد ہے، کیونکہ اس جو لوکل باڈیز کے جو نمائندے ہوتے ہیں ان کا سب سے جو بڑا ایڈوانٹیج ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ لوکل مسائل سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوتے ہیں، اور دوسرا ان کا تعلق بھی روزمرہ عوام سے پڑتا ہے، تو اس کے مسائل کو سمجھنا، ان کو پھر حل کرنا، یہ ایک بہت ہی اہم ایک ڈیوٹی ہے لوکل باڈی گورنمنٹ کی. اب لوکل باڈیز گورنمنٹ، ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح کووڈ ہوا، اس میں ایک بار پھر ثابت ہوا کہ جس ملک میں، جس صوبے میں لوکل گورنمنٹ کا ڈھانچہ افیکٹو ہو تو وہ کتنی مدد کر سکتا ہے. یعنی بالکل جسے کہتے ہیں ایک ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے جس کے ذریعے وہ ہر ایک چیز کو بڑے افیکٹولی، بڑے وہ اپنے آرگنائز طریقے سے اس کو حل کر سکتا ہے.
اس کی کمی کچھ جگہوں پہ محسوس ہوئی، کیونکہ کووڈ کے دوران جس طرح کے سچویشن، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے کرم اور ہماری لیڈرشپ نے جس طریقے سے اس کو ٹیکل کیا تو اس سے نقصان نہیں ہوا. لیکن لوکل باڈیز بنیادی طور پہ اصل جمہوریت کا ایک وہ ہے، فاؤنڈیشن ہے. اب اس میں بدقسمتی سے میں جس طرح بھی کہا بھی گیا، میں نے خود اپنی سیاسی زندگی کا آغاز جو ہے وہ کیا تھا، ضلعی ناظم کے لیے الیکشن میں لڑا تھا کوہاٹ سے. 2001 تھا یا 2 تھے، 2001 میں شاید تھا، 2001 میں. تو اس سے مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے وہ کہ میرا کافی عرصہ ملک سے باہر رہا ہے، تو وہ میرا پہلا موقع تھا اپنے پورے ڈسٹرکٹ کو دیکھنے کا، وہاں کے مسائل کو سمجھنے کا. اور پھر جو ہم نے ادھر ایک کنونشن کیا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہر یونین کاؤنسل کا اپنا ایک ریکوائرمنٹ تھی، ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے کہ آپ کے جو ایک پورے جو ہم نے مسائل کی ایک لسٹ تھی، 10-12 مسائل تھے، تو اس میں ہم نے ہر ایک یونین کاؤنسل کے ممبر سے لے کر ناظم تک ہر ایک کو ہم نے وہ کارڈ دیا کہ اس میں آپ اپنی پرائرٹی بتائیں کہ آپ کے علاقے میں کیا کیا مسائل ہیں، ٹاپ مسائل ہیں جس کو کہ آپ حل کرنا چاہیں گے. تو وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ قسم کا ایک سروے سا ہو گیا، جس میں کہ مختلف یونین کاؤنسلز کے مختلف مسائل تھے. پانی ایک مسئلہ تھا جو کہ سب کا مشترکہ تھا، لیکن اس کے علاوہ کس کی سڑکیں کا مسئلہ تھا، کہیں پہ ڈسپنسریز کا مسئلہ تھا، کہیں پہ وہ انمپلائمنٹ کا مسئلہ تھا، کہیں پہ اور مختلف قسم کے جو مسائل جو ہم نے، مجھے اب یاد نہیں ہے لیکن وہ ہم نے کیے. تو اس سے ہمیں پورا ایک سروے مل گیا پورے ڈسٹرکٹ کوہاٹ کا. تو اس سے یہ مجھے احساس ہوا کہ یہ کتنا افیکٹو ایک نیٹ ورک ہے، جس سے کہ آپ تمام اپنے مائکرو لیول پہ آپ کس طرح اپنے پورے مسائل کا حل کر سکتے ہیں. ایک بات جو کہ تھوڑی سی بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں ذرا زیادہ فعال ہو جاتی ہیں، لیکن جب ڈیموکریٹک سیٹ اپ آتا ہے تو وہ ان کا شاید وہ والا کردار نہیں رہتا، یا وہ ان کی افیکٹونیس نہیں رہتی. کیونکہ دیکھیں، جب تک ہم یہ مانیں گے نہیں کہ جو لوکل باڈیز میں جو علاقے کا ایم پی اے ہوتا ہے یا علاقے کا ایم این اے ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک انہیرنٹ ایک کانفلکٹ سا رہتا ہے. وہ تب درست ہوگا جب کہ ہم ایک پورے اس ڈھانچے کو دیکھیں نہیں، جس میں کہ جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کا کام ہے لیجسلیشن کرنا، اور وہ ان کا ان چیزوں میں انوالو ہونا کہ جی سڑک بنانی ہے، نالی بنانی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اس قسم کے مسائل جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ لوکل باڈیز کے دائرہ کار میں آتے ہیں، وہ اس کو زیادہ افیکٹولی کر سکتے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک انٹرنل ایک ایسا میکنزم بنا ہوا ہے جو کہ ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کرتا ہے. اگر دیکھا جائے تو مطلب ہے کہ لوکل باڈیز کا جو سسٹم ہے، اس سے جو ایم این ایز ہیں یا جو ایم پی ایز ہیں، اس سے کئی مسائل سے وہ دور ہو سکتے ہیں اور وہ فوکس کر سکتے ہیں قانون سازی پہ. لیکن یہ قصہ گڈمٹ سا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میرا اپنا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ جو لوکل باڈیز کی جو ایک انسٹیٹیوشن ہے، وہ اس میں وہ ایک سسٹینیبلٹی نہیں آئی. ہمیشہ ہر دور میں نئے قوانین کے جی اس کو نئے ایکٹ بناتے ہیں، نئے طریقے سے بناتے ہیں. اس میں پروسیس میں جو ہے نا وہ چیزیں وہ ٹائم بڑا ضائع ہو جاتا ہے اور عوام کے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہی ایک سسٹم میکنزم ایسا بنا ہوا ہے جو کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو نہیں پنپنے دیتا. یہ میری ریکویسٹ ہوگی، جو بھی آپ لوگ ہیں، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، وہ کوئی ایک ایسا کم از کم اس جتنی بھی اس کی ناکامیوں کی وجہ ہوئی ہے، مطلب میں ناکامی اس سینس میں نہیں کہوں گا کہ جی یہ سسٹم چلا ہی نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اس کی پائیداری سب سے پہلے اہم ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا طریقہ کار ہو جس میں کہ جو لوکل ایم این ایز، ایم پی ایز ہوں،
وہ اس سسٹم کو جو ہے نا وہ نیوٹرلائز نہ کر سکے، کیونکہ اس سے پھر ایک ٹگ آف وار شروع ہو جاتی ہے، کھینچا تانی ہو جاتی ہے اور بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ کام کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اس کو ایک تو افیکٹو اور دوسرا جو ہے تو اس کو پائیدار سسٹینیبل لیول پہ ہم کس طرح سے اس کو آگے لے جا سکتے ہیں. اس میں اوبیسلی آپ کافی تجربے والے ہیں اور آئی ایم شیور کہ ان مسائل کا دیکھیں اپنے آپ کو جب آپ نکال دیتے ہیں کسی چیز سے نا تو پھر آپ کے لیے مسائل کو حل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ اپنے آڑے آئیں گے یا کچھ مفادات، شارٹ ٹرم مفادات، پرسنل مفادات یا ایک خاص گروہ کے مفادات کو آگے رکھیں گے تو مسائل نہیں حل ہوں گے، وہ ہمیشہ آپ کے آڑے آ جائیں گے، کیونکہ اس میں ایک نیوٹرلٹی کا اور چیزوں کو اصل ایشوز کو دیکھنے کا جو وہ ہے نظر ہے اس میں رکاوٹ آتی ہے. دوسری بات کہ ہماری حکومت نے پرائم منسٹر عمران خان کی یہ پوری کوشش ہے کہ ایک تو لوکل باڈیز کے وہ ہمیشہ بڑے سپورٹ میں رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی اور ابھی پنجاب میں بھی، اور جس طرح پورے ملک میں چونکہ ایک صوبائی ایشو ہے، لیکن اس میں یہ فرض سب کا بنتا ہے بیکاز ہم سب نمائندے کسی نہ کسی صوبے سے ہی آئے ہوئے ہیں. تو اصل مقصد جو چیلنج اس وقت ملک کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو انتخابات ہیں، ایک تو اس کی جو سب سے بڑی جو وہ ہوتی ہے اسٹرینتھ ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے اس کا شفاف ہونا. ایک ایسا الیکشن جس میں کہ ہارنے والا ہار مانے اور جو جیتنے والا ہے تو اس کی جیت میں ایک اخلاقی قوت بھی ہوتی ہے اور ہوگی، اور وہ یہ نہ ہو کہ پچھلے الیکشنز میں 2 سال جو ہے نا حکومتیں اس مسئلے سے نپٹ رہی ہوتی ہیں کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہوئی ہے. تو اس قسم کا ایک غلفشار سا رہتا ہے معاشرے میں بھی اور ہماری پوری اس میں، اور اسی وجہ سے ہماری جو جمہوریت ہے وہ بھی اتنی اسٹرینتھ نہیں پکڑ سکی. اس لیے بڑا ضروری تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جب میں وزیر بنا تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ یہ پہلا پروجیکٹ آپ کا ہے کہ آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہلے بھی بنی ہوئی ہے، ہمارے ہی اداروں نے منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی کے 2014 میں کامسیٹ سے بنائی تھی، ہمارا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس ہے. لیکن ہم نے جو ہے تو وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک کانسیپٹ دیا کہ آج کل کی جو جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو کہ ان سے ہم نے لیں اور اسی کو ہم نے دیا. ہماری ایک سٹارٹ اپ کمپنی جو کہ ہماری حکومت ایک بڑا ہی ایک اہم پروگرام شروع کیا ہے جس میں کہ جو نئی کمپنیز آتی ہیں خاص طور پہ ٹیکنالوجی میں ان کی سرپرستی بھی کی جائے اور ان کو کام بھی دیا جائے. تو ہم نے یہ ایک اپنے ایک سٹارٹ اپ سے نسٹ یونیورسٹی میں ہم نے یہ اس پروجیکٹ پہ ہماری منسٹری کے سرپرستی میں ہم نے یہ مشین بنائی جس کی کہ آپ نے ویڈیو دیکھی. مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ پرٹیکولر مشین، مقصد یہ کہ یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ الیکشنز کو کس طرح سے شفاف کر سکتے ہیں کہ دوران انتخاب اور انتخابات کے بعد جو نتائج ہیں اس میں کوئی دھاندلی نہ ہو اور کس طرح سے ایفیکٹو طریقے سے بغیر کسی مسائل کے، بغیر کسی گڑبڑ کے ان نتائج کو اپنے الیکشن آفس میں سینٹر میں پہنچایا جائیں. تو ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کریں اپنے انتخابات میں اور اس جھگڑے سے نکلیں کیونکہ ہم نے آگے جانا ہے. اگر یہ 2 چوائسیز ہیں ہمارے پاس، ایک یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کی طرف جائیں، اس میں اپوزیشن کی جماعتیں آئیں، وہ دیکھیں، اپنی سجیشنز دیں، جو بھی ان کے خدشات ہیں ان کو ڈسکس تو کریں. لیکن مخالفت برائے مخالفت سے پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ چاہتا ہے کہ انتخابات وہ پرانے طریقے سے ہوں کیونکہ اس میں وہ ماہر ہو چکے ہیں، وہ کس طریقے سے ان الیکشنوں کو مینیج کرتے ہیں. تو یہ اپوزیشن کا فرض بنتا ہے، حق نہیں فرض بنتا ہے کہ وہ آئے، وہ بیٹھے اور جتنی بھی انتخابی الیکٹورل ریفارمز ہیں جس میں کہ سب سے جو اہم ترین جزو ہے وہ ہے ہمارا آئی ووٹنگ کا، انٹرنیٹ ووٹنگ، کیونکہ ہم نے اپنے وہ جو پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے لیے $30 ارب سے زیادہ اماؤنٹ بھیجتے ہیں، ہماری اور ملک کی خدمت میں وہ لگے ہوتے ہیں، ان کو ووٹ کا حق دینا. اور دوسرا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین. اس پہ حکومت کا مکمل
ایک عزم ہے کہ جو آنے والے الیکشن ہوں گے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوں گے، اور جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں ان کو بھی ووٹ کا حق آئی ووٹنگ کے ذریعے وہ ایکسرسائز کر سکیں گے۔ ہمارے ملک نے آگے جانا ہے، ہم نے چیزوں کو آسان بنانا ہے، شفاف بنانا ہے اور پریکٹیکل بنانا ہے۔ یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس سے اب ہم آنکھیں چرا نہیں سکتے۔ ایک ٹیکنالوجی کا آپشن ہے اور ایک پرانا آپشن ہے۔ پرانا آپشن نے ہمیں صرف مسائل دیے ہیں، تنازع دیے ہیں، جھگڑے، ہر قسم کی وہ چیزیں ان الیکشنز میں ہوئی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم اس دور میں 21ویں صدی میں جو ایک ملک جو کہ ایٹم بم بنا لیتا ہے، ایک ملک ہے جو جہاز بنا لیتا ہے، جنگی جہاز بنا لیتا ہے اور کتنی چیزیں بنا لیتا ہے، وہ جو ہے تو ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں بنا سکتا۔ کیسے نہیں بنا سکتا؟ ہم نے بنا کے دیا۔ ہمارے ہی پاکستانی بھائیوں نے 100%، ہمارے جو لوکل انجینئرز، ینگ انجینئرز، انہوں نے بنائی ہے یہ، اور مجھے اس پہ بہت فخر ہے، کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو ثابت بھی کرنا ہے کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے، وہ جن کا مستقبل ہے، جس نے کہ پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے، ہم ان کو مواقع دیں کہ وہ اس ملک میں خدمت، ورنہ تو یہ تو کوئی دبئی چلا جائے گا، کوئی بنگلہ دیش چلا جائے گا، کوئی دوسرے ملک کو چلا جائے گا۔ ہم نے اپنے ملک میں اپنے نوجوانوں کو اپرچونٹیز دینی ہے، اور ہم اس سلسلے میں منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایک بڑا ہی اہم ایک پورا کیمپین شروع کر رہی ہے، جس کو کہ ہم ٹیک سونامی کہیں گے، جس میں کہ ٹیکنالوجی کی سونامی آئے گی، جس میں کہ ہم سٹارٹ اپس کو جابس کریٹ کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے 2 سال میں ہم 2 سے 5 لاکھ جابس ہم اس میں کریٹ کریں گے، صرف اپنی ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں۔ تو اس لیے یہ بڑا اہم ہے کہ سوچ کو ذرا آگے لے جایا جائے، اور ان مسائل پہ اور اپنی ان وجوہات پہ کہ جی ناکام ہو گئے، کسی ایک سسٹم ہے، چاہے لوکل باڈیز ہے یا کوئی چیز ہے، اس کی انالیسس کرنی چاہیے کہ کیا وجوہات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چونکہ وہ چلا نہیں ہے اس کو بس چھوڑ دیں، دوبارہ سے شروع کریں۔ تو آپ کی جو یہ 2 روزہ کانفرنس ہے، تو مجھے امید ہے کہ اس میں سے ایسے سلوشنز نکلیں گے، ایسے وہ سجیشنز نکلیں گی جس سے کہ لوکل باڈیز کا جو سسٹم ہے اس کو زیادہ افیکٹو بنانا اور اس کو زیادہ مؤثر بنانا، یہ ایک چیلنج ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی جو بھی اپنے علاقے کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کے مطابق اس کا بالکل تعلق ہونا چاہیے عوام کی خدمت کے لیے، جو کہ یہ کرتا ہے، اور اس سے بہتر کوئی سسٹم ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو منتظمین ہیں، اور آپ لوگوں نے جنہوں نے مجھے سنا، بہت بہت شکریہ۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں ہمارے ایک اور آنریبل گیسٹ ہیں مسٹر سید ناصر حسین شاہ رضوی صاحب، آپ پروونشل منسٹر فار لوکل گورنمنٹ سندھ ہیں، آپ بھی تشریف لا چکے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم۔ ایز وی آل نو، کل کی جو روٹین تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہلم کی وجہ سے ان کی خاصی مصروفیت بھی تھی، اور فلائٹ کا بھی ان کا کچھ ایشو تھا، لیکن اس کے باوجود سکھر سے ڈائریکٹ 13 سے 15 گھنٹے کا بائی روڈ انہوں نے فاصلہ طے کیا، اور آپ نے ہماری اس جو نیشنل کانفرنس ہے 2021 کو عزت بخشی، رونق بخشی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ شاہ صاحب، آپ سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی آپ اسٹیج پر آ جائیے اور تشریف رکھیے اپنی سیٹ پہ۔ فریب جلوائے کہاں تک بروئے کار رہے، فریب جلوہ کہاں تک بروئے کار رہے، نقاب اٹھاؤ کہ کچھ دن بہار رہے۔ اب میں جن ہستی کو پوڈیم پر بلانے جا رہی ہوں ان کا تعلق ایک سیاسی گھرانے سے ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے بھی ان کے بزرگ بمبئی کونسل کے ممبر رہے۔ پاکستان بننے کے بعد متعدد دفعہ پاکستان حکومت میں رہے۔ آپ کا تعلق سکھر سے ہے، اور سکھر ضلع سے آپ 2 دفعہ ناظم رہے۔ آپ نے لوکل کونسل ایسوسی ایشن سندھ کی داغ بیل ڈالی، متعدد دفعہ ممبر پروونشل اسمبلی سندھ منتخب ہوئے۔ آپ لوکل گورنمنٹ منسٹر سندھ بھی ہیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں دعوت دینا چاہوں گی جناب سید ناصر حسین رضوی صاحب کو کہ وہ پوڈیم پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قابل احترام شبلی فراز صاحب، فیڈرل منسٹر، اور اسٹیج پہ ہمارے جو منتخب اب بھی اور کچھ پہلے رہے ہوئے سب معززین، میرے سامنے خواتین و حضرات، السلام علیکم. ایک تو میں یہ شبلی صاحب سے معذرت بھی کروں گا کہ ان کے بعد مجھے بلایا گیا، حالانکہ وہ فیڈرل منسٹر بھی ہیں اور ہمیں ان کا بڑا احترام ہے ذاتی طور پر، لیکن کوئی منتظمین کی وجہ سے تھوڑا سا میرے خیال میں انہوں نے پہلے مجھے بلا لیتے تو زیادہ بہتر تھا. یہ جو لوکل کونسل ایسوسیشنز جب شروع میں تھیں، جب ہم ناظم تھے، جو سیکنڈ ٹینیور تھا، اور اس کے بعد جب گورنمنٹس آئیں تو ہر جگہ پہ پرابلم شروع ہو گئے، اور بڑا ایک اچھا سسٹم بھی کہہ لیں لیکن اس میں بہت زیادہ اختیارات تھے، اور جو کنفلکٹ بھی تھا موسٹلی پروونشل گورنمنٹ سے، تو اس کو بہتر ہونا چاہیے تھا اور اس کو مزید بہتر طریقے سے بنایا جاتا، جو بھی ایکسپیرینس تھے ہم سب کے. لیکن ہوا یہ کہ یہاں پہ میرے بہت سارے دوست بیٹھے ہیں جنہوں نے چاروں صوبوں کی جو ہائی کورٹس تھیں، ہم نے کیس ویس لگائے ہوئے تھے کہ جی اس سسٹم کو چلنے دیں یا اس کو بہتر کریں اور اس کو وائنڈ اپ نہ کریں. اور پھر وہ جس میں میں ہی اس پہ جو سندھ ہائی کورٹ ہے انہوں نے ایک فیصلہ دیا اور کہ جی الیکشن کرائے جائیں. پھر بلوچستان میں لیڈی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے بڑے بھائی اس وقت صدر تھے ہمارے بلوچستان کے، مقبول لیڈی صاحب. اسی طرح پھر بعد میں، لیکن سپریم کورٹ میں ہمارے کیس پڑے رہتے تھے، اس کو نہیں ٹیک اپ کیا جاتا تھا. بڑا ادب ہے ہمیں کورٹس کے لیے. بعد میں پھر بڑی عجلت میں احکامات دیے گئے کہ جی سب لوگ الیکشن کرائیں. پھر وہ جس طرح کے بھی قوانین بنے اور ان کے تحت وہ الیکشن ہوئے. پھر سندھ گورنمنٹ میں جو ٹینیور تھا اس کو مکمل کیا گیا. حالانکہ جب پنجاب کے الیکٹڈ لوگوں کو گھر بھیجا گیا تھا اس وقت بڑا پریشر آیا ہماری گورنمنٹ پہ بھی کہ جی آپ دیکھیں وہاں پہ ہوا ہے، اسلام آباد کا میئر بھی ہٹا دیا گیا ہے، کیونکہ کراچی میں میئر ہمارا نہیں، اسی طرح حیدرآباد میں نہیں. لیکن میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں، ان کا مینڈیٹ ہے، وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں اور وہ ان کو اپنا پورا کرنے دیں ٹینیور. تو یہ ایشوز تھے. اب بھی ہم بہت پر امید ہیں کہ جو الیکشن ہیں وہ بہت جلد ہو جائیں گے. کل بھی میں وہاں پہ تھا تو خبریں آ رہی تھیں، بڑے میرے محترم دوست ہیں فواد چودھری صاحب، وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو الیکشن نہیں ہو رہے یہ سندھ حکومت کی وجہ سے نہیں ہو رہے، وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ نہیں کروانا چاہ رہے، شبلی صاحب کے ساتھ معذرت کے ساتھ. تو اصل میں کیا ہے کہ ساری چیزیں ڈال دی جاتی ہیں. اگر گندم پورے پاکستان میں ناپید ہو، آٹا مہنگا ہو، تو کہیں جی سندھ کے چوہے کھا گئے وہاں پہ جو ان کے گودام میں پڑی ہوئی تھی. اب بھی جو یہ الیکشنز ہیں، اگر آپ دیکھیں کے پی کے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، 2020 کے شروع کے مہینوں میں وہاں پہ ٹینیور پورا ہوا ہے. بلوچستان کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ 2019 میں وہ ٹینیور پورا ہوا ہے. پنجاب کو تو خیر جو پنجاب والوں کے ساتھ ہوا، مجھے اس پہ بڑی ہمدردی ہے اور ہمارا اس پہ احتجاج بھی ہوتا رہتا ہے. اور میں اب بھی شبلی صاحب بہت ہیلپ فل ہیں، تو میں کہوں گا کہ جو کورٹ کے احکامات ہیں ان پر عمل ضرور کروائیں اور ان کا جو ٹینیور ہے وہ پورا کریں، ان کو اختیارات بھی سب ملیں. ہم نے ساری تیاری کی ہوئی ہے. سینسس پہ تھوڑا ایشو تھا، لیکن ہم نے الیکشن کمیشن میں آ کے کہا ہے کہ ہم الیکشن کے لیے بالکل تیار ہیں. اگر جو ایک ہمارا وہ ریکویسٹ تھی کہ اگر وہ پوری ہوتی ہے، پارلیمنٹ میں جا کے جو ہماری شکایت ہے کہ سینسز میں مکمل طور پر
ہمیں کاؤنٹ نہیں کیا گیا، اور جس پہ ہمارے سب لوگ آن بورڈ تھے. ایم کیو ایم کے اس وقت جو پی ٹی آئی سے وہاں سے تعلق ہے، سندھ سے، اسی طرح دیگر جو بھی پولیٹیکلی پارٹیز ہیں، ان کے سب لوگ اس پہ تھے کہ جی یہ ہیڈ کاؤنٹ صحیح نہیں ہوا. اسی وجہ سے، بلکہ وہ الزام حالانکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اس میں ہوا تھا، میاں صاحب کی حکومت تھی، لیکن الزام اس وقت بھی ہم پر لگتا تھا کہ جی انہوں نے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے اس نے، حالانکہ اب اس وقت صرف اگر اسٹینڈ لیا ہوا ہے تو ہم نے لیا ہوا ہے. اور شبلی صاحب کو پتہ ہوگا کہ اسمبلی میں بھی بات ہوتی ہے تو چیئرمین صاحب یا ہمارے پارٹی سے جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، ہم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، ہم دیگر جگہوں پہ ہیں، لیکن الیکشن کرانے کے لیے ہم تیار ہیں. بلکہ ہم نے جو نیا اب بنا رہے ہیں جو ایس ایل جی او، اس میں بہت زیادہ اختیارات دے رہے ہیں، کیونکہ پہلے جو بتایا میں نے کہ سپریم کورٹ کا نے ایک ٹائم فریم دے دیا، جب 4 سال تک ہم سب لوگ ریکویسٹ کرتے تھے. میرے بہت سارے کلیگ یہاں پہ ہیں، چاروں صوبوں سے آ کے وہاں پہ پیش ہوتے تھے کہ جی کوئی بہتر سسٹم دیا جائے اور ٹائم پہ الیکشن ہو. تو اس وقت کوئی نہیں سنتا تھا. بعد میں کوئی مہینے کا ٹائم دیا گیا کہ جی فوری طور پر آپ یہ سب کچھ کریں، تو کسی نے بھی صحیح سسٹم نہیں بنایا. اب ہم نے اس کو بہتر کر رہے ہیں، مزید امپاور کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ خدمت کر سکیں جو بھی الیکٹڈ لوگ آتے ہیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ جی. کوئی کوشچن آنسر ہوں گے تو ہم حاضر ہیں آپ کے لیے، اور یہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. اور جب تک آپ لوگ مضبوط نہیں ہوں گے اور آپ کے ادارے صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کریں گے، تب تک جو ہمارا اصل موٹو ہے، جو بھی پولیٹیکلی طور پر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ حل نہیں ہوتا کہ یہ جا کے اس سطح پہ ہم لوگوں نے ڈیلیور کرنا ہے. تو بہت شکریہ جی آپ کا. خاص طور پر میں انور صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہمیشہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں شروع سے ہی. ادروائز تو ایک وقت ایسا آیا تھا کہ یہ سارا لگتا تھا کہ وائنڈ اپ ہو جائے گا، لیکن ان سب دوستوں کی وجہ سے جو پورے پاکستان سے لوگ تھے، اور خاص طور پر جو کاؤنسلر ہمارے دوست تھے جنہوں نے بہت بڑے بڑے پروگرام کیے. بلکہ انہی دنوں میں مجھے یاد ہے جب دانیال صاحب فیڈرلی اس کو لیڈ کرتے تھے نیشنل اس پہ، تو ہم خان صاحب سے بھی ملے تھے، بلکہ اسی ہوٹل میں ملے تھے. اور میرے خیال میں یہاں برابر والا کوئی ایک حال تھا جہاں پہ وہ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی اس وقت بڑی سپورٹ کی تھی اس سسٹم کی. تو میں اب بھی پر امید ہوں کہ وہ اس معاملے میں سپورٹ کریں گے اور بہت اچھا ایک سسٹم آئے گا جس سے ہم سب مل کے لوگوں کی خدمت کر سکیں. بہت شکریہ جی. سندھ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. خواتین و حضرات، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے میاں صاحب یعنی میاں محمود الرشید صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ بلدیاتی سسٹم جو کہ ملک کی ڈیموکریسی میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی اہمیت کو اور سینسٹیوٹی کو جانتے ہوئے میاں صاحب بھی دن رات اس پر اپنی ایفرٹس دے رہے ہیں. اور اس چھوٹے سے ٹائم پیریڈ میں، کیونکہ انہوں نے ریسنٹلی جوائن کیا ہے اس منسٹری کو، اس چھوٹے سے ٹائم پیریڈ میں انہوں نے بہت سی ہیلدی ایکٹیویٹیز اور ڈسکشن کو جنریٹ کیا ہے، جس کے دیکھیں گے ہم انشاءاللہ ڈیفینیٹلی مستقبل قریب میں ہم اس کے ثمرات بھی نظر آئیں گے. تو میں دعوت دینا چاہتی ہوں منسٹر لوکل گورنمنٹ پنجاب میاں محمود الرشید صاحب کے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم میاں زاہد اقبال صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام قائدین اور پاکستان بھر سے آئے ہوئے منتخب نمائندے خواتین و حضرات، مجھے بڑے مشکل حالات میں میری پارٹی نے یہ ذمہ داری سونپی ہے آج سے کوئی 1.5 ماہ پہلے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے.
اور اگر میں یہ کہوں کہ لوکل گورنمنٹس یہ وہ بدقسمت ادارے ہیں کہ جن کے بارے میں باتیں بہت کی، ہر کسی نے کی، میری حکومت بھی اس میں شامل ہے، لیکن تلوار چلانے سے کسی نے دریغ نہیں کیا. کوئی بھی پارٹی آئی سب نے سر قلم کر دیا کہ یہ جو ادارے ہیں ان کو اپنی سوتن سمجھتے رہے. آج بھی سمجھ رہے ہیں. وہ پنجابی میں سوکن کہتے ہیں، ویسے سوتن ہے کہ یہ جو اصل کام ہمارے ایم پی ایس کا، لیجسلیٹرز کا، منتخب نمائندوں کا ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے آج ہمارے صوبے، آج ہمارا ملک نیشنل لیول کے اوپر بے پناہ کرائسس کا شکار ہے، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیجسلیٹرز اپنی اصل آئینی ذمہ داری سے کما حقہ عہدہ برا نہیں ہو رہے. ہم آج بھی اڑے ہوئے ہیں، نالی، گلی، پلی، سولنگ، سڑک، قبرستان کی چار دیواری، اسکول کی چار دیواری، یہ ہمارے منتخب نمائندوں کا، ایم این اے، ایم پی ایس وزراء کا کوئی کام نہیں ہے. اس سے یہ کام لوکل گورنمنٹس کا ہے، یہ ایم پی ایم این ایس کا کام نہیں ہے. اور جب ہم یہ کریں گے کہ ہر ایم پی ایم این اے وہ فائلیں اس نے بغل میں دبائی ہوں گی اور وہ سارا دن دفتروں میں گھومے گا کہ میری یہ گلی بنا دو، میری یہ سولنگ دے دو، مجھے یہاں یہ کر دو، تو اصل کام جو اس کا ہے کہ صوبے کی سطح پہ ہمیں کن چیلنجز کا سامنا ہے. پانی کی کمی کا مسئلہ ہے ہمارے یہاں بہت بڑا، کرپشن ایک مسئلہ ہے، ایجوکیشن اور ہیلتھ سے متعلق مسائل ہیں، انوائرمنٹ کے مسائل ہیں، بے شمار ایسے مسائل ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں نہ صرف ڈیبیٹ کرنی چاہیے لیجسلیٹرز کو، بلکہ آئندہ کے لیے 20-30 سال بعد کی ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے سوچ بچار کرنے کے بعد. تو مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہاں ہے کہ ہم اپنے اصل کام سے غافل ہو گئے. یہ کام جو بلدیاتی اداروں کا تھا وہ کام ہم نے اپنے ذمہ لے لیا اور ان کو اپنا ایک رائیول سمجھنا شروع کر دیا. اور بدقسمتی سے اس میں اکیلے منتخب نمائندے نہیں ہیں ذمہ دار، اس میں بیوروکریسی برابر کی اس میں پارٹنر ہے. آپ کو دبانے میں، آپ کو تحت کرنے میں، آپ کے سر قلم کرنے میں، آپ کو بے اختیار، بے توقیر اور ایک نمائشی آپ کو چیئرمین بنانے میں ایک طرف آپ کے یہ ایم این اے ایم پی ایز ہیں اور دوسری طرف وہ بیوروکریٹ ہے جو کہتا ہے کہ سارا کچھ میرے پاس ہے. یہ کدھر سے آ گئے ہیں بڑے یہ چیئرمین بن کے؟ وہ اتھارٹی اپنی سمجھتا ہے کہ سب کچھ میرے پاس ہونا چاہیے. جب تک یہ کلونیل سوچ اس سے ہم باہر نہیں نکلتے اس وقت تک کوئی دیر بعد دور رس انقلابی تبدیلی اس ملک کے سوسائٹی کے اندر نہیں آ سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے اور اویئرنیس اتنی ہے، میڈیا وائبرنٹ ہے، اور جس طرح آپ کی ایسوسی ایشن ہے اس طرح ہر سطح پر اب لوگ آواز بلند کرتے ہیں. اور میں اگر آپ کو سچ بتاؤں، آپ کو پتہ ہے کہ 98 ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان، جن کے ساتھ میری 20-22 سال کی جدوجہد ہے، میں دہائی تک شاید واحد سابق ایم پی اے تھا جو ان کے ساتھ ان کے جدوجہد کے دنوں میں ساتھ چلتا رہا، اور لاہور کو ہم نے فوکس کیا اور وہاں سے اس پارٹی کا جنم ہوا، پولیٹیکل جنم 30 اکتوبر 2011 کا جو جلسہ ہے. ان کی ہمیشہ سے یہ سوچ رہی ہے، بھلے وہ اپنی اس سوچ پر عمل درآمد نہیں کروا سکے، اس کی کئی وجوہات ہیں.
जब हमारी हुकूमत बनी तो उनका ये कहना था कि फौरी तौर पर बल्दियाती एक पावरफुल बल्दियाती निज़ाम लेके आओ और फौरन इलेक्शन करवा दो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे MNAs, MPAs, ब्यूरोक्रेट्स सब आड़े आए कि जी ये कानून तो बिल्कुल बेसलेस है, इसमें कोई पावर्स नहीं है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो असल स्पिरिट है उसके मुताबिक ये अदारे पहले ही काम नहीं कर रहे, तो हम इस कानून को बेहतर करके तो फिर इंतखाब करवाएंगे। और वो करते करते आज मेरा ख्याल है कि 2 साल गुजरने को है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हम फौरी तौर पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की 140A है, जिसके तहत पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स के साथ इन अदारों को वो हम मारज वजूद में लेके आएं और उन्हें खुलकर हम काम करने दें। मैं समझता हूँ 2-3 चीज़ें जो है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। एक तो इसकी कंटिन्यूटी नहीं रही, पहले भी मैं इस पे बात कर चुका हूँ कि कोई तसलसल नहीं रहा। जो आया उसने कहा जी बस इसको पहले फारग करो और फिर अपनी मर्जी के इलेक्शन कराओ और फिर बंदे ले आओ और ये हर हुकूमत ने किया, लेकिन अब ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। और इसके ऊपर पार्टियों के अंदर से भी अब आवाज़ उठ रही है और बड़ी स्ट्रांग और तवाना किस्म की आवाज़ उठ रही है कि हालात कुछ भी हों, इन बल्दियाती अदारों का तसलसल बरकरार रहना चाहिए और इन्हें काम करते रहना चाहिए। दूसरी बात यहाँ ये होती है कि जब बल्दियाती इंतखाब आता है, हल्का बंदियों के नाम पर वो शिकस्त और रेख्त होती है कि हुलिये बदल जाते हैं हल्कों के। हर 5 साल के बाद उसकी हदूद का ही नहीं पता चलता कि ये इलाका किधर चला गया, वो इलाका किधर चला गया। ख़ास तौर पर अर्बनाइज जो एरिया है उसके अंदर मुझे इत्तफाक हुआ इंग्लैंड जाने का और वहाँ ये जो उनका काउंटी सिस्टम है उसको स्टडी करने का, तो मुझे जानकर हैरत हुई कि 100 साल से काउंटीज की जो हदूद है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई। कितना? एक 100 साल से। तो हम अगर 100 साल नहीं तो 25 साल तो कर लें कि जो हल्के एक दफ़ा बन गए हैं, हर दफ़ा उसका हुलिया बिगाड़ने की बजाय और A to Z उसको चेंज करने की बजाय और उसमें सियासी असर रसूख इस्तेमाल करने की बजाय आप जो एक दफ़ा हल्का बन गया है उसकी बाउंड्री को आप कम से कम 20-25 साल तक जो है वो बहाल रखें कि ये इसी तरह से ये हल्का जो है वो रहेगा। दूसरी बात जो है, मैं समझता हूँ कि हुकूमतें जो हैं वो उन्हें अब इस बात का बिल्कुल एहसास हो जाना चाहिए कि ये धौंस अब नहीं चल सकती। आइंदा आने वाले दिनों और सालों में हमें बाहर सूरत जब अब हुकूमत की बात करते हैं, पावर्स की बात करते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं, लोगों के मसाइल के हल की बात करते हैं, लोगों की मुश्किलात की बात करते हैं, उनके मसाइल की बात करते हैं, तो उनमें से 90% गवर्नेंस के जो मसाइल हैं उनका ताल्लुक बराह रास्त मुकामी हुकूमतों से है, किसी सूबाई और कौमी हुकूमत से नहीं है। वो बराह रास्त मुकामी हुकूमतों से है। वो सफाई का मसला हो, वो सैनिटेशन का मसला हो, वो सेहत का मसला हो, वो आपका ये पार्कों का मसला हो, बाकी मसले हों जितने भी हैं, उन सब का ताल्लुक बराह रास्त मुकामी हुकूमतों से है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक इनको हम पावरफुल नहीं करते और कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रू स्पिरिट के साथ इनके ऊपर इसके ऊपर अमल नहीं करते, उस वक्त तक एज अ नेशन हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात मैं समझता हूँ कि पंजाब के अंदर हमने काफ़ी इस पर एक्सरसाइज पहले की थी और आपकी जो एसोसिएशन है, मियाँ जायद साहब हैं, उनके साथ उनके नुमाइंदे हैं, उनके साथ हमारी फ्रीक्वेंट इस पर मुशावरत होती रही है। और जो हमारा एक्ट था 2019 का, वो पास तो हम ही ने किया असम्बली से, लेकिन उसको माइन्यूटली उसको स्टडी करने का मौका मिला जब मैं वज़ीर बल्दियात बना। बेशुमार ऐसी चीज़ें कि जिनके ऊपर कभी नज़र नहीं गई थी
और वो रवानवी में पास तो हो गई, लेकिन बाद में देखा कि सीईओ को इतनी पावर्स दी गई हैं कि एक सीईओ वो इलेक्टेड जो मेयर है उसके बारे में अगर एक एप्लीकेशन दे दे तो पूरा निजाम ठप हो जाएगा जब तक सीईओ की उस एप्लीकेशन के ऊपर गवर्नमेंट कोई फैसला नहीं करती। तो मैंने उन्हें कहा कि जनाब ये क्या है, एक चीफ ऑफिसर, एक इलेक्टेड मेयर के किसी एक्शन के बारे में कोई एक एप्लीकेशन दे दे और वो सारा निजाम ठप हो जाएगा। तो कोई जवाब नहीं था, हमारे सेक्रेटरी साहब और बाकी सारी जो टीम थी। तो मैंने कहा जी ये तो आइंदा जो है इसमें इसको आप निकालें एक्ट के अंदर से, ये गैर जरूरी चीज है, ये आप पूरे सिस्टम के ऊपर एक कदगन लगा रहे हैं और उनके इख्तियारात को सलब करने की ये कोशिश है, एक इस पे ये नहीं होना चाहिए। फिर वहां पर हमें यहाँ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, इसी तरह ये कंपनीज है 7-8 शहरों में बनी हुई। तो हमने कहा कि इसको हम अथॉरिटी बनाते हैं ताकि ये ज़्यादा पावरफुल तरीके से ये काम करे। उसकी प्रेजेंटेशन उन्होंने दी और उस अथॉरिटी के अंदर जो उसकी फॉर्मेशन थी उसमें लिखा हुआ था जी मेयर उसका मेंबर होगा। तो मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा सेक्रेटरी साहब ये जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है इसमें जो इलेक्टेड मेयर होगा ये उसका मेंबर होगा और जो इसका सीईओ या एमडी होगा वो ग्रेड 20 या 19 का कोई अफसर होगा, एम आई राइट? कहने लगे हाँ। मैंने कहा हमें शर्म नहीं आती ये बात करते हुए या ये लिखते हुए या ये सोचते हुए कि हम एक तरफ गवर्नमेंट, एक पावरफुल लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो मैंने उस पर एहतजाज करके उसको खत्म करवाया और कहा कि मेयर आल इन आल होगा, जो इलेक्टेड आपका वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन है, ये मेयर है, ये इलेक्टेड वहां पर बंदा जो है वो इसका माई बाप होगा, वो इसके ऊपर अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा, वो उसको तमाम ताकत हासिल होगी, वो इसका एक महज मेंबर नहीं होगा। तो ये मैं एक दो बातें आपसे शेयर कर रहा हूं कि इस तरह की बात, इस तरह की सोच वो आज भी हमारे जो ब्यूरोक्रेट भाई हैं उनके ज़हन में है कि जितना कम से कम इख्तियार निचली सतह पर मुंतकिल हो सके। और उसमें वो अकेले नहीं हैं, उसमें हम लोग भी सारे शामिल हैं, MP, MNA, वज़ीर सारे ही। तो इंशाल्लाह ये कठिन मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन मैं आपको पहले, जैसे मैंने पहले कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर है इस बारे में और वो ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर अदारे देखना चाहते हैं। अभी जो सिस्टम हम लेके आ रहे हैं उसके अंदर हमने उसका स्ट्रक्चर वो फाइनल कर लिया, उसके फंक्शंस फाइनल कर लिए। पहले ये सोच थी कि हम डिस्ट्रिक्ट को अबॉलिश कर दें और तहसील लेवल के ऊपर तमाम इख्तियारात को डिवॉल्व करें, लेकिन इस पर काफ़ी डिबेट होने के बाद ये फैसला किया गया कि डिस्ट्रिक्ट एक पुरानी एंटिटी है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, उसको डिवॉल्व करने से आइंदा 2-3 साल किसी को कुछ समझ नहीं आएगी कि क्या इख्तियार किसके पास होना चाहिए। तो अब हमने ये किया है कि ये अर्बन रूरल डिवाइड को हमने बरकरार रखा है और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन होगा और नीचे जो है वो हमारी विलेज काउंसिल्स होंगी देहातों के अंदर, नेबरहुड काउंसिल्स होंगी शहरों के अंदर, और विलेज काउंसिल का इलेक्शन वो भी बराह रास्त होगा। विलेज एंड नेबरहुड काउंसिल्स ये गैर जमाती बुनियादों पर होंगे। इसमें 13 मेंबर्स होंगे, इसमें 7 मेंबर्स का एक पैनल होगा जिसमें आपका नाज़म, नायब नाज़म और 5 लोग जो मखसूस सीटों के ऊपर हैं, उसमें वुमेन है, उसमें मिनॉरिटी है, उसमें सीनियर सिटीज़न है, यूथ है, उसका एक बैलेट पेपर होगा। और एक बैलेट पेपर जो है वो होगा जो 6 काउंसलर्स हैं जो पॉपुलैरिटी बेस पे आएंगे कि 10, 12, 15 लोग एक विलेज काउंसिल या नेबरहुड में लड़ रहे हैं, तो जो टॉप 6 हैं वो डिक्लेयर हो जाएंगे कि ये इलेक्टेड लोग हैं। तो इस तरह से ये 13 का हाउस जो है ये होगा और यही प्रैक्टिस जो है वो नेबरहुड काउंसिल में होगी। आगे आ जाते हैं हम, ये गैर जमाती बुनियादों पर होंगे। इसके बाद हमारी टाउन कमेटीज़, म्यूनसिपल कमेटीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये सारे इलेक्शन बराह रास्त होंगे, कोई इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा।
یہ جس طرح سے گو یہ بظاہر لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہوگا، لیکن اس سے یہ خرید و فروخت اور یہ منڈی لگنا اور دھڑے بندیاں، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ چونکہ پارٹی بیسس پہ ہوگا، اس میں ایک فرد سے زیادہ ایک پارٹی جو ہے وہ ایک گراس روٹ لیول سے لے کے ٹاپ ڈسٹرکٹ تک وہ متحرک ہوگی، تو یہ براہ راست اس کا ہوگا الیکشن۔ اس میں 37% جو ہے وہ آپ کے لوگ پینل پہ ہوں گے، ایک بیلٹ پیپر ہوگا، اور باقی جو ہے آپ کا 67% کی ایک فہرست جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو ہر پارٹی سبمٹ کرے گی کہ اس کو پرپورشنیٹلی جتنے پرسنٹ ووٹ ملیں گے اسی تناسب سے، جس طرح ہم ایم پی ایم این ایز کی ایک فہرست دیتے ہیں اسی تناسب سے وہ لوگ جو ہے وہ ڈکلیئر تصور ہوں گے، اور اس طرح سے یہ ایک ہاؤس ہوگا میٹروپولیٹن کارپوریشن۔ یہ ہمارے یہاں پر 11 ہوگی، جس میں تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں آئیں گے۔ اس میں 2 اضلاع کو، ایک گجرات اور سیالکوٹ کی ایک مخصوص بین الاقوامی حیثیت کی وجہ سے ان کو یہ درجہ دیا ہے۔ مری جو ہے وہ میونسپل کارپوریشن ہوگی، اور یہ آپ کے جو چھوٹے ٹاؤنز ہیں اس میں میونسپل کمیٹی، ٹاؤن کمیٹی اور پھر میونسپل کارپوریشن، میٹروپولیٹن کارپوریشن، اور باقی دیہی علاقہ جو ان ٹاؤن کمیٹیز اور میونسپل کمیٹی سے باہر ہوگا وہ سارا ملا کے وہ ڈسٹرکٹ کونسل اس کے اوپر مشتمل ہوگی، اور جس کا براہ راست الیکشن ہوگا۔ اور وہ اسی طرح ہوگا کہ پینل بنے گا، اور اس میں ہم نے سینئر سٹیزنز کی بھی 2 سیٹیں رکھی ہوئی ہیں، یوتھ کی سیٹیں رکھی ہوئی ہیں، اسی طرح منورٹیز کی اور باقی ساری سیٹیں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ میرا خیال ہے کہ آئندہ 1 ہفتے کے اندر ہم اپنی کیبنٹ سے اپروو کروانے کے بعد وہ اسمبلی میں اگلے 2 ہفتے کے اندر اس کے اوپر ہمارا جو لیجسلیشن کا پروسیس ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل چیز نیت کی ہے۔ بڑے بڑے اچھے قوانین آئے، لیکن مجھے یہ کہنے دیجئے کہ میں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز 79 کے انتخابات سے، اور پھر 83 اور 87 میں مسلسل منتخب ہوتا رہا ہوں اپنے علاقے لاہور علامہ اقبال ٹاؤن سے، ایز اے کاؤنسلر، ایز اے چیئرمین، کہ یہ اس کے اوپر عمل درآمد سے اصل چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ اور اگر میں یہ بھی کہوں کہ اس پورے عرصے کے دوران پچھلے 70-73 سالہ پاکستان کا جو یہ عرصہ ہے کہ مشرف کے دور کا جو نظام ہے اس کے اندر وہ کچھ خامیاں تھیں، لیکن بہت زیادہ کام اس دور کے اندر ہوا، ڈیولپمنٹ کا کام بہت زیادہ ہوا۔ اس کے اندر اگر اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی پروسیس اڈاپٹ کیا جاتا تو وہ ایک بہترین دور تھا کہ جس کے اندر دیہاتوں میں، شہروں میں، باقی پورے ایریاز کے اندر بہت زیادہ ترقیاتی کام جو ہے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے، جیسے فواد چودھری کہہ گئے کہ ایک فاش غلطی ہوئی حکومت پنجاب سے کہ ہمیں فوری طور پر یہ انتخاب کے بعد اور حکومت بننے کے بعد نئے بلدیاتی انتخابات کروا دینے چاہیے تھے، لیکن وہ چونکہ اب وقت گزر گیا ہے، اب ہم بہت سنجیدہ ہیں اس میں، اور آئندہ مارچ اپریل میں آپ حتمی طور پر سمجھیں کہ یہ انتخابات جو ہے یہ ہو جائیں گے۔ ایک سوال جو میرے مختلف یہاں پر دوست جو چیئرمین ہیں مختلف کونسلز کے، ڈسٹرکٹس کے، یہاں بیٹھے ہیں، رات ان سے تھوڑی گپ شپ بھی ہوئی کہ سپریم کورٹ نے جو ریسٹور کیا ہے ان اداروں کو، اس کے اندر ایک قباحت یہ ہے کہ وہ ریسٹوریشن تو ہو گئی 2013 کے ایکٹ کے تحت، اب 2013 کا ایکٹ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، ریپیل ہو گیا، اس کی جگہ 19 کا ایکٹ آ گیا۔ اب وہ ادارے پریکٹیکلی آن گراؤنڈ نہیں ہیں، تو کس طرح سے یہ 2-3 ماہ کے عرصے کے لیے وہ ساری اسٹیبلشمنٹ دوبارہ کھڑی کی جائے اور ان اداروں کو بحال کر کے انہیں اختیارات تفویض کیے جائیں۔ اس کے لیے ہم نے ٹرانزیشن کمیٹیز بنائی تھیں، ان کمیٹیز نے اپنی سفارشات مرتب کر کے بہت سے ضلعوں کے اندر، میرا خیال 60-70% ڈسٹرکٹس کے اندر، وہ جو الیکٹڈ ہمارا میئر تھا اور ڈپٹی کمشنر اس کا کوارڈینیٹر تھا، انہوں نے میٹنگز کر کے ٹرانزیشن پلان سبمٹ کیے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ ہفتے 10 دن کے اندر
وہ جہاں جہاں یہ پلان سبمٹ ہو گئے ہیں ان اداروں کو ہم مرحلہ وار بحال کر دیں، اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ الیکشن کمیشن کو ہم یہ کہیں کہ وہ آئندہ انتخابات کے لیے تیاری کریں، اس کی ڈیلیمیٹیشنز، ڈیمارکیشن اور باقی الیکشن منعقد کرنے کے حوالے سے جو انتظامات ہیں وہ مکمل ہوں۔ تو ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ماضی میں جو سستی یا غلطی ہوئی ہے اس کا مداوع کریں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں کانسٹیٹیوشن کی ٹرو اسپرٹ کے تحت ایک ریئل سینس میں ایک پاورفل جو ہے وہ مقامی حکومتوں کا نظام وہ لے کے آئیں۔ اور بقول شاعر مشرق کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ شکریہ جی۔